اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے شیطان کے ہاتھوں کو ماہ رمضان میں کیسے باندھ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں کچھ چیزوں کو کھول دیا جاتا ہے اور کچھ چیزوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ رسول اسلام ماہ رمضان کے استقبال میں جو ایک طویل حدیث ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے تو شیطان کے ہاتھوں کو غل و زنجیر سے باندھ دیا جاتا ہے اور رحمت اور جنت کے جو دروازے ہیں اسے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیطان اتنا فعال ہے کہ وہ حضرت آدم ابو البشر کو جو کہ جنت میں ہوا کرتے تھے وہاں پر اس نے رسائی حاصل کر کے حضرت آدم کو ورغلا دیا۔ تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ کیا میں اور آپ کو ورغلا نہیں سکتا؟ تو پھر اس کے ہاتھوں کو باندھنے کا مقصد فلسفہ کیا ہے؟ اس کو دو جہتوں سے بحث کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ حدیث میں مل جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان ضعیف ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل دوسری حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ تمام ملائکہ اور خداوند عالم کی ذات لا یعلم عددا الا اللہ، خداوند عالم کے علاوہ ان ملائکہ کی تعداد کوئی نہیں بتا سکتا۔ ان اللہ تعالی عز وجل وکل ملائکتہ بالدعاء للصائمین، خداوند عالم کی ذات اور یہ تمام ملائکہ ان کا جو وظیفہ ہے یہ ہے کہ وہ روزداروں کے لیے دعا کرتے ہیں، فقط اور فقط روزداروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب خداوند عالم کی دعا اور ملائکہ کی دعا اس روزدار کے شامل حال ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان اپنے افعال میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور اسی کمزور پڑنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شیطان کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيُرِيدُ أَن يَحُلَّ عُقْدَةً عُقْدَةً وَيُرِيدُ أَن يَحُلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً، شیطان کا ارادہ یہ ہے، اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ آپ کے دین کا جو گرہ ہے اس کو کھول دے، اس کو آہستہ آہستہ کھولنا یہ اس کا ارادہ ہے۔ اب بیان کرتے ہیں کہ شیطان کس طرح ان گرہ کو کھول دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان آ جاتا ہے اس روزدار کے مستحبات کے پاس، اس روزدار کا جو مستحبات کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کو اس کے دل سے جو ہے وہ نکال دیتا ہے، کنارہ کش کرتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مستحب ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے، آپ اس مستحب کو بعد میں بھی انجام دے سکتے ہو، ابھی تو آپ تھکے ہو، بعد میں سرحال ہو کر آپ اچھی طریقے سے اس مستحبات کو آپ انجام دیں گے۔ یہ کہہ کر اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس مستحبات سے اس روزدار کے دل سے جو تعلق ہوتا ہے مستحبات کا اس سے کنارہ کش کر دیتا ہے۔ دوسرے مرتبے پر جو گرہ ہے اس کو کھولنے کے لیے، اور وہ مستحب کا اور وہ مکروہ کا گرہ ہے، جو مکروہات ہیں اس کے پیچھے یہ شیطان آ جاتا ہے، آ کے اس صائم کے لیے اس روزدار سے کہتا ہے تو یہ تو کوئی مکروہ شے ہے، یہ تو کوئی مکروہ فعل ہے،
کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی گناہ آ جائے، یہ تو مکروہ ہے، یہ تو کوئی مکروہ کو فعل کو انجام دینا کوئی کبھی نہیں ہے، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہتے ہوئے اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس مکروہ کو انجام دینے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور یہ روزہ دار مرتکب ہو جاتا ہے ان مکروہات کا۔ تیسری مرتبہ یہ شیطان پھر اس کے پاس آ جاتا ہے حرام کا وہ جو گرہ ہے اس کو کھولنے کے لیے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ حرام ہے، لیکن آپ کے پاس توبہ کا دروازہ تو بھی موجود ہے، وہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، آپ کو ایسا موقع نہیں ملے گا بعد میں۔ ٹھیک ہے ایک مرتبہ آپ حرام میں مرتکب ہو گئے تو کیا ہو گیا، اس طرح وسوسہ ڈال کر اس حرام کام میں مرتکب کر دیتا ہے اور وہ حرام کام انجام دینے لگتا ہے۔ اور چوتھے مرتبے پر جو واجبات ہے، جو واجبات کا گرہ ہے، اس کو کھولنے کے لیے یہ شیطان آ جاتا ہے، آ کے کہتا ہے اس روزہ دار سے کہ ٹھیک ہے یہ واجب ہے، لیکن واجب کو اول وقت میں تو ضروری نہیں ہے کہ اول وقت میں بجا لے آئیں، آپ بعد میں بھی اس واجب کو انجام دے سکتے ہو، آپ آخر وقت میں بھی اس فعل کو انجام دے سکتے ہو، لیکن اول وقت میں انجام دینا واجب تو نہیں ہے۔ اس طرح کرتے ہوئے اس کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ کیا کر لیتا ہے، وسوسے میں آ کر اس فعل کو اول وقت میں انجام دینے سے رک جاتا ہے اور ٹال دیتا ہے آخر وقت پر۔ جب آخر وقت آ جاتا ہے تو اس وقت بھی کوئی پریشانی کوئی مشکل پیش آ کر اس سے وہ واجب چھوٹ جاتا ہے، اور وہ واجب جو ہے وہ اس سے قضا اور اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس طرح شیطان اس انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کہتا ہے کہ شیطان اس طرح آہستہ آہستہ آپ کا جو مستحب کا گرہ ہے، اسی طرح مکروہ کا جو گرہ ہے، اسی طرح مستحب کا حرام کا جو گرہ ہے، اور اسی طرح جو واجب کا گرہ ہے، اس کو آہستہ آہستہ کھول دیتا ہے اور آپ کو اپنا ساتھی قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں جو کام دوسرے دنوں میں جو انجام دیتے ہو، دوسرے وقتوں میں جو انجام دیتے ہو، لیکن رمضان کے مغرب سے لے کر صبح کے اذان سے لے کر مغرب تک آپ کھانے پینا جو خداوند عالم نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے اس سے بھی رک جاتے ہو۔ جب آپ حلال کام سے رک جاتے ہو تو دوسرے مہینوں میں خداوند عالم نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس سے حتماً آپ جو ہے وہ رک جائیں گے۔ اسی طرح حلال کام جو آپ جو ہے آپ کی زوجہ جو ہے خداوند عالم نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، لیکن ماہ رمضان میں اس کے قریب نہیں جاتے ہیں، تو دوسرے مہینوں میں بھی آپ جو ہے کسی حرام کسی زنا کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ایک حلال چیز کے پاس آپ خدا کے حکم کے تابع ہوتے ہوئے آپ انجام نہیں دیتے ہو تو دوسرے مہینوں میں بطریق اولا اس حرام کام کے پیچھے بھی نہیں جائیں گے جس کو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان آپ کے ارادے کو قوی بنا دیتا ہے، آپ کے ارادے کو مضبوط بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس ماہ رمضان کے علاوہ بھی آپ دوسرے دنوں میں دوسرے مہینوں میں اس کام کو انجام دینے سے آپ رک جاتے ہیں۔ یہی ماہ رمضان کا فلسفہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ ان دوسرے مہینوں میں کام انجام دینے سے رک جاتے ہو، جس کی وجہ سے
جس کی وجہ سے شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، اپنے کرتوت میں اپنے افعال جو وہ چاہتا ہے آپ سے انجام دلوا سکے وہ انجام نہیں دلوا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے، طبیعتاً کہا جاتا ہے کہ شیطان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے۔ در حقیقت شیطان کے ہاتھوں کو باندھا نہیں جاتا ہے، لیکن میرا اور یہ آپ کا افعال ہے، فعل ہے، جو اس ماہ رمضان میں خداوند عالم مجھے اور آپ کو یہ توفیق دیتا ہے ان افعال کو انجام دینے کی وجہ سے، اور وسعت خداوندی، رحمت خداوندی اتنا وسیع ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان اپنے کرتوت میں کمزور پڑ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ان فعل کو انجام نہیں دے سکتا ہے، جس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان کے ہاتھوں کو اس مہینے میں باندھ دیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔